سرزمین شاپا. Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. So ریاض الجنہ جو کہ مسجد النبوی کے اندر ہے وہ ریاض الجنہ کیوں کہلاتا ہے؟ وہ زمین پر موجود جنت کا ٹکڑا، مسجد النبوی میں جنت کا یہ ٹکڑا کیسے اترا؟ سو اس ویڈیو میں ہمیں جاننے کو ملے گا. سو آئیے دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ویڈیو. 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا ارشاد پاک ہے، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک اور ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی حصے کو روضہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. امام ابو جعفر طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دونوں احادیث اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم کا مقدس گھر ہی قبر انور بنا، اور اس اعتبار سے بلا شک و شبہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سوا ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو آپ کے وفات پانے کی جگہ بتا دی اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ کی قبر انور ہوگی، اور آپ کو اس کا علم آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو چاہا اس بات کی خبر دی کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں. ریاض الجنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک سے لے کر حضور پاک کے ممبر مبارک تک کا ہے. جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک قطع ہے، جیسے حجر اسود جنت کا ایک پتھر ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے. کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی. مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ آرائی، دھکم پیل، چیخ و پکار اور غیر مہذب رویے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا ادراک رکھتی ہے. ریاض الجنہ کی شناخت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں. ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں. ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں. ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری قالین بچھائی گئی ہیں، ممبر رسول اللہ. ممبر بننے سے پہلے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا کھجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے. ایک انصاری نے پیشکش کی، یا رسول اللہ کہ آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں. آپ نے فرمایا، جیسے آپ کی مرضی. جمعے کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیخ چیخ کر آپ رحمت العالم کے فراق میں رونے لگا. قریب تھا کہ پھٹ جائے. رحمت العالم ممبر سے اترے، اپنا رحمت والا دست مبارک پھیرا اور اسے سینے سے لگایا، آغوش رحمت میں لیا تو وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرواتی ہے. موجودہ ممبر کی بائیں جانب ایک محراب ہے. یہ بہت خاص جگہ ہے. یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے. اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے، ھذا محراب رسول اللہ، یعنی یہ رسول اللہ کی محراب ہے. اور محراب کے دہانے پر لکھا ہے، یہ رسول اللہ کی جائے نماز ہے. روایت میں آتا ہے کہ اس جگہ پر رحمت العالم نماز پڑھا کرتے تھے. آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت العالم کے قدم مبارک ہوتے تھے صدیق اکبر کا وہاں سر مبارک پڑتا تھا. اللہ اکبر، کیا کمال ادب تھا. جس جگہ آپ کا سر مبارک پڑتا تھا وہ جگہ بند کروا دی گئی
अदब की वजह से कि किसी का पाँव न पड़े। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने का सवाब हर जगह बराबर है, मगर ये मुबारक जगह सबसे बड़ी फजीलत की जगह है। यहाँ पर नमाज की अजीब कैफियत है। 2 रकत की भी तौफीक मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रियाजुल जन्ना के अहम सतून। हरम काबा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और मस्जिद नबवी बीबी आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा की 2 ऐसी सुन्नत जिंदा हैं जिन्हें ता क़यामत उम्मत मोहम्मदिया के लिए इबादत का जुज़ बना दिया गया। इन 2 अजीम ख़वातीन ने मर्दों को भी इबादत का राह समझा दिया। मक्का में सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम की ममता ऐसी भागी कि मुकर्रब अंबिया को भी इस अदा का पाबंद बना दिया और मदीना में ज़ौजे रसूल को जन्नत का वो राज समझा दिया कि मर्दों के लिए भी हिदायत का सामान बना दिया। वैसे तो मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा आशिकों के लिए नहायत मुहतरम है, लेकिन रोज़ा रसूल और रियाजुल जन्ना की शान बहुत बुलंद है। रियाजुल जन्ना रसूल अल्लाह से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संग मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से नुमाया किया गया है। ये सतून रोज़े अनवर की मग़रिबी दीवार के साथ मुमताज़ कर दिए गए हैं जो रियाजुल जन्ना के अंदर वाक़ हैं। इन अजीम शान मिंबर सतूनों की तफसील कुछ इस तरह से है। सतून हनाना, ये मिंबर रसूल के नज़दीक वाक़ है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी माँ के फिराक में रोता और बिलखता है। इस आवाज़ को अरबी में हनाना कहते हैं। सतून अबी लबाबा, रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने वाक़ है। इसे सतून तौबा भी कहा जाता है। इस सतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पहले से बहुत ज़्यादा यहूदी मौजूद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन का मुआहदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने अमन मुआहदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया तो अल्लाह और उसके रसूल ने सख्त गुस्से और बरहमी का इजहार किया और फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि मुआहदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हज़रत अबू लबाबा मदीने के पुराने रहायशी थे। उनके यहूदियों के साथ दोस्ताना मरासिम थे। उन्होंने हर चीज़ जाकर यहूदियों को बता दी और हाथ के इशारे से गर्दन की तरफ इशारा किया कि आप सब के गले काटे जाएंगे। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी उस गलती पर वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए कि एहसास नदामत से ज़मीन पर गड़े जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल का मुजरम गर्दानते हुए मस्जिद नबवी में एक खजूर के दरख्त के साथ रस्सियों से खुद को बांध लिया और फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था कि जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं इसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांधे रखूँगा। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया। सतून सरीर, इसका मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहाँ रसूल अक़दस ने एतकाफ़ फरमाया। इस जगह आपका बिस्तर मुबारक बिछा होता। उस बिस्तर पर अक्सर सरवर कायनात आराम फरमाते। सतून वफूद, इस जगह मदीने से बाहर आए हुए वफूद आपसे मुलाकात करते और दीन इस्लाम के मुतालिक उन्हें आकाए दो जहां तबलीग फरमाते। सतून हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इस जगह हज़रत अली करमुल्लाह वजो अक्सर नमाज अदा किया करते। नीज इस जगह बैठकर सरकार दो जहां की पासबानी भी किया करते। महबूब खुदा जब हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक से निकलकर मस्जिद नबवी में दाखिल होते तो इसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर औक़ात दीगर सहाबा कराम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ बैठ जाया करते। इस मुनासबत से इसे सतून अली कहते हैं। सतून तहज्जुद, ये सतून असहाब सफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे के कोने पर वाक़ है। इस जगह नबी करीम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते हैं, इसलिए इसका नाम सतून तहज्जुद है। सतून जिब्रील, इस जगह से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दाखिल होकर नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ करते। आजकल ये सतून रोज़ा मुबारक के अंदर आने की वजह से नज़रों से ओझल है। सतून आयशा, रोज़े रसूल की जानब से चलें तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून सतून आयशा सदीका कहलाता है। प्यारे आका ने अपनी हयात मुबारक में फरमा दिया था कि इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबरक जगह मौजूद है
اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اس جگہ نماز پڑھیں گے، مگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی۔ آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی کر دیں، تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ اس ویڈیو میں بہت سارے ڈیٹیلز اور انفارمیشنز بتائی ہے ریاض الجنہ کے بارے میں، اور واقعی پہلے بہت ڈھکم پیل اور بدتمیزیاں ہوتی تھی ایک نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر، جس کی بہت بڑا فضیلہ ہے، لیکن اس فضیلہ پانے کے لیے جو ہے اگر آپ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، بدتمیزی کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نماز آپ سے قبول ہوگی؟ تو یہ پہلے ہوا کرتا تھا، لیکن سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس چیز پر کنٹرول کریں۔ تو اب آپ بالکل ریاض الجنہ نہیں جا سکتے بغیر پرمٹ کے، اور پرمٹ جو ہے آپ کو بہت پہلے لینا ہوتا ہے، اور آپ کو سلاٹ جو ہے وہ بک کرنا ہوتا ہے ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ہر کوئی نہیں جا سکتا، آپ کا اپوائنٹمنٹ بک ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے ایک ساتھ اکٹھے بہت سارے لوگ نہ جائیں، اور جو بدتمیزی پہلے ہوا کرتی تھی وہ نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے جس سے جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں، لیکن تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ان کو سلاٹ خالی نہیں ملتا اس فریم آف ٹائم جہاں وہ وہاں موجود ہوتا ہے مدینے میں۔ تو اگر انہوں نے پہلے سے پرمٹ نہیں لیا ہوتا ہے تو ان کو جانے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ ریاض الجنہ، جنہ کے ٹکرے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مسلمان کو وہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ دھرتی پہ